کر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ گناہ۔ خدا نے کہا یہ گناہ ہے جو بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ اب بنی اسرائیل ساری نے تو یہ گناہ کیا نہیں تھا، سارے قبیلوں نے تو یہ گناہ کیا نہیں تھا، کیا تو ایک شخص نے تھا۔ اب خدا نے کہا کہ تو ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ یشوع نے کیا کیا؟ یشوع نے ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا کہ پہلے اس نے کہا 12 قبیلے ایک ایک کر کے پاس آئے، اور 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ پکڑا گیا، وہ یہودا کا قبیلہ تھا، اور پھر یہودا کے قبیلہ کے سبھی خاندانوں کو ایک ایک کر کے پاس لایا گیا، اور ان میں سے ایک خاندان پکڑا گیا، اور اس خاندان کے ایک ایک گھر کو پھر پاس لایا گیا، اور وہ ان میں سے ایک گھر پکڑا گیا، اور جو گھر پکڑا گیا تھا اس کے سب آدمیوں میں سے ایک ایک آدمی کو پاس لایا گیا، اور وہ جو پکڑا گیا تھا، جس نے چوری کی تھی، جس نے ریاکاری کی تھی، جس نے اپنے اسباب میں ان مخصوصی چیزوں کو ملا لیا، وہ اکن تھا، اکن بن کرمی تھا، بن زیدی تھا، بن کورے تھا، اور یہ یہودا کے خاندان سے قبیلہ سے تھا۔ تو ایک شخص اکن ہے جس نے یہ چوری کی، جس نے یہ خیانت کی، اور یہ پھر اقرار کیسے کرتا ہے؟ یشوع جو مرد خدا ہے اس کے پاس جا کر اس کو کہتا ہے اے میرے بیٹے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کی تمجید کر، اس کے سامنے اقرار کر، اور مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے۔ تو وہ شخص یشوع کو بتاتا ہے، اور کیا بتاتا ہے میں یہ بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ ہاں جی، یہ 21ویں آیت ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر، یہ اس نے لوٹا تھا، ایک نفیس چادر اور 100 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی، تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہے، اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ سونے کی اینٹ جو 50 مسکال کی ہے، 200 مسکال چاندی ہے، اور ایک نفیس چادر ہے، جس کی وجہ سے یہ شخص لالچ میں آیا۔ اس نے کہا میں نے للچا کر، یعنی لالچ کر کر، تو میں ہرس میں آ گیا، میں الجھ گیا، میں ان کو دیکھ کر لالچ کے اندر آ گیا، اور میں نے ان کو لے لیا، چھپا دیا۔ اب اگلی بات سنیے، جب یہ سب ہو گیا تو پھر خدا نے، جو محبت کا خدا، جو شفقت کا خدا، جو فضل کرنے والا خدا ہے، اس کا قہر بھڑکا، لشکروں کے خدا کا قہر اکن پر بھڑکا۔ خدا نے کہا اکن کو، اس کے خاندان کو، اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو، اور اس کا جو کچھ مال ہے، اس کے گدھوں کو، اونٹوں کو، اس کے بیلوں کو، بچڑوں کو، بکریوں کو، سب کچھ کو لے کر باہر وادی عبور میں آ جاؤ۔ اور جب وہ سب کچھ اس کا لے کر، اس کے خاندان کی ہر ایک چیز کو، ہر ایک شخص کو لے کر وادی عبور میں آ گئے، تو پھر خدا نے کہا بنی اسرائیل قوم سے کہ ان کو سنسار کرو اور ان کو آگ لگا دو، اور ان کو آگ سنسار کر کے آگ لگا دو، اور انہوں نے ان کو آگ لگا دی، ان کو سنسار کیا، اور پتھر مار مار کر انہیں وہاں پر ہی ڈھیر کر دیا، اور ہر ایک چیز جو ان کے پاس تھی اس کو آگ لگا کر جلا دیا۔ یہ ہے بد دیانتی، خیانت کا نتیجہ، خیانت کی سزا، کہ خدا اتنا
شدید میں آ گیا کہ اس نے عقل کو ہی سزا نہیں دی، پہلے پوری بنی اسرائیل قوم کو سزا دی، اور اس چوری کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم شکست کھا کر آئی، 36 لوگ قتل کیے گئے، اور پھر اب اس چوری کی وجہ سے ہی اس کا پورا خاندان، اس کے جانور، مال، سب کچھ، مال و اسباب تک سب کچھ جلا دیا گیا۔ ایسی سٹوری ایک اور ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتی ہے، اعمال کی کتاب 5واں باب ذرا دیکھیے گا، وہاں پر ہمیں حننیہ اور سفیرہ کی ایک مثال ملتی ہے، جنہوں نے خدا کے روح کے ساتھ جھوٹ بولا، جنہوں نے رسولوں کے ساتھ آ کر جھوٹ بولا، جنہوں نے خادموں کے سامنے آ کر جھوٹ بول کر ہلاکت اور موت کو گلے لگا لیا، بددیانتی کی۔ جب